بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ٹوائی کنسٹرکشن آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہماری ویڈیو سیریز میں سائز کیوں 001 کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ویڈیو پرٹیکولرلی ہمارے پاس فارم ورک انسپیکشن کے ریلیٹڈ ہیں۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سائز کیوں 001 سیکشن 8، اسی انجینئرنگ سٹینڈرڈ کا جو سیکشن 8 ہے وہ فارم ورک کے حوالے سے ہے۔ تو فارم ورک کے لیے ہمارے پاس جو ساٹپ یوز ہوگا وہ ساٹپ کیوں 001-02 جو کاسٹ ان پلیس پورٹلینڈ سیمنٹ کانکریٹ کا آئی ٹی پی ہے، وہی ہم اس فارم ورک انسپیکشن کے لیے بھی لگا دیں گے۔ ہمارے پاس یہاں پہ انسپیکشن کے دو سٹیجز ہیں، یا دو جگہوں پہ ہم اس کی انسپیکشن کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دو آر ایف آئی ریز کریں گے۔ سب سے پہلے جو آر ایف آئی ریز ہوگی وہ کاسٹ ان پلیس کانکریٹ کے فارم ورک کے انسپیکشن کے لیے ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہمارا جو سائک کیوں 1012 ہے یہ اٹیچ ہوگا۔ دوسری آر ایف آئی ہم ریز کریں گے جب ہم فارم ورک ریموو کریں گے، تو اس وقت جو اسٹرپنگ کی انسپیکشن ہوگی اس کے لیے ہم چیک لسٹ جو لگا دیں گے یا اپنے آر ایف آئی کے ساتھ اٹیچ کریں گے، وہ سائک کیوں 1016 ہے۔ اس کے علاوہ ہم بڑھتے ہیں تو سائز کیوں 001 میں فارم ورک کے حوالے سے جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فارم ورک ہے اس کی ڈیزائن ECI 347 کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے چیمپر کی بات کی ہے، جتنی بھی ہمارے پاس ایکسپوزڈ سرفیسز ہوں گے کانکریٹ کی، وہاں پہ ہمارے پاس 20 mm کا چیمپر اسٹرک لازمی لگے گا۔ فارم ریلیزنگ ایجنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ یہ لگائیں گے جب بھی ہم فارم ورک ریموو کریں گے، لیکن اس جگہوں پہ فارم ریلیز ایجنٹ ہم اپلائی نہیں کر سکتے جہاں پہ ہمیں آرکیٹیکچرل فنشز ریکوائرڈ ہے، یا وہاں پہ ہم نے کوئی افیکٹو اپلائیڈ یا کوٹنگ کوئی مٹیریل اپلائی کر دینا ہے، کیونکہ ریلیز ایجنٹ اس کوٹنگ میں پھر پرابلم کرے گی۔ ریموول کے لیے انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ECI 301-16 یعنی یہ اپڈیٹڈ جو ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے 2016 کا، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کچھ سیکشن بتا دی ہیں۔ فار اسٹرکچر فار وچ فارم ڈو ناٹ پرووائڈ ورٹیکل سپورٹ، یہاں پہ انہوں نے لکھے ہیں، لیکن آگے ہمارے پاس جو اس کی چیک لسٹ آئے گی وہاں پہ ہم اس کو پراپر طریقے سے ڈسکس کریں گے، اس لیے ہم یہاں پہ اس کو اسکپ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جتنی بھی ورٹیکل سائڈس ہے ان کا تو ہم 24 آور میں ریموول کر سکتے ہیں، اور باقی ہمارے پاس ورٹیکل جتنی بھی سیکشن ہے وہ اگر 80% انہوں نے کانکریٹ نے اسٹرینتھ گین کر لی ہے تو ہم فارم ورک کو ریموو کرنا شروع کر دیں گے، جو کہ نارملی 7 ڈیز یا 10 ڈیز کے بعد ہم ریموو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جو ٹالرنس ہوگی فارم ورک ریلیٹڈ تو وہ ECI 117 کے مطابق ہونی چاہیے، اور باقی ساری چیزیں ہم ایک اور امپورٹنٹ چیز ان کا یہ ہے کہ فارم ورک سیلف کنسولیڈیٹڈ کانکریٹ چونکہ وہ فلوئیبل ہوتا ہے، وہ زیادہ تر لوڈ اپلائی کرتا ہے، ہمارے پاس جو ورٹیکل ممبر ہے یا ورٹیکل سیکشن ہے فارم ورک کے، تو وہ بھی جو ایکویشن 2.1A اور 2.1B ایکویشن ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ انہوں نے ایک اور سٹینڈرڈ ECI 237 R جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، یہ سیلف کنسولیڈیٹڈ کانکریٹ کے لیے ہے۔ ہمارے پاس ECI 301-05 جو کہ اسپیسیفکیشن فار اسٹرکچر کانکریٹ ہے، اس میں بھی انہوں نے ڈسکس کی ہے ایک چیپٹر پورا سیکشن 2 جو ہے فارم ورک اور فارم ورک ایکسیسریز کے حوالے سے ہیں، تو اس کی میں نے صرف یہ جو کانٹینٹ ہے اس کو دکھایا ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو وہاں ECI 301 سے فارم ورک کے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس جو ECI 347 ہے یہ پرٹیکولرلی ہمارے پاس فارم ورک کے لیے ہے، فارم ورک کی ڈیزائن کے لیے، ایریکشن کے لیے، ریموول کی جو پروسیجرز ہوں گے۔ یہاں پہ ہم نے اس سے تھوڑے سے کچھ پوائنٹس لیے ہیں، یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جو ورٹیکل سپورٹ لگائے ہیں اس میں کریکشن اور انکوریکٹ جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے، اسی اسپیسیفکیشن میں یعنی ECI 347 میں ان سب چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو ان کو ECI 347 سے دیکھ سکتے ہیں۔ ECI 117 یہ ہمارے پاس اسپیسیفکیشن ہے ٹالرنس، اور یہ ساری کنکریٹ ریلیٹڈ جتنی بھی اسٹرکچر ہے ان سب کی ٹالرنس اس میں موجود ہے کہ ہمارے پاس ورٹیکیلیٹی کس طرح ہونی چاہیے، اگر ہمارے پاس ہاریزونٹل سیکشن ہے، بیمز ہے، سلیبز ہے،
کوئی ورٹیکل ممبر ہے، کوئی انکلائڈ ممبر ہے، تو اس میں جتنی بھی اسپیسیفیکیشن ہوگی وہ ECI 117 یعنی ٹالرنس کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹپیکل انسپیکشن پلان ہے، جو ہمارے پاس فارم ورک انسپیکشن کے لیے جب بھی ہم RFI ریز کریں گے اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، تو یہ کاسٹ ان پلیس پورٹلینڈ سیمنٹ کنکریٹ کے لیے جو ہمارے پاس ٹپیکل انسپیکشن پلان ہے یعنی SATIP Q001-02 یہ ہم اٹیچ کریں گے۔ اور RFI ہم کتنے ریز کریں گے، تو ہر ITP کے اندر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کن کن سٹیجز کے اوپر انسپیکشن ہونی ہے۔ تو 3.2 ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں فارم ورک انسپیکشن کے لیے سائک Q1012 کا انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے، تو یہ ہمارے پاس چیک لسٹ ہوگا جب ہم فارم ورک کی انیشیل انسپیکشن کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک دوسری جو انسپیکشن ہوگی فارم ورک کی، وہ اسٹرپنگ کی انسپیکشن ہوگی، وہ سائک Q1016 کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس ITP میں دو سائز انہوں نے آلریڈی مینشن کیے ہیں، یہ ہمارے پاس SATIP Q001-02 ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سائک Q1012 کیا کہہ رہا ہے کہ کاسٹ ان پلیس کنکریٹ کے فارم ورک کے انسپیکشن کے لیے جب ہم RFI ریز کریں گے تو اس کی اٹیچ ڈاکومنٹ سے یہ ہوگا، اور یہ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیا ہے 1 by 1۔ ساری چیزوں کو میں ڈیٹیل میں نہیں دیکھ رہا، یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں جو مجھے تھوڑے سے امپورٹنٹ لگے تو ان کو میں نے فارمز شیل ریزلٹ ان فائنل اسٹرکچر دیٹ کنفارم ٹو دا شیپ IFC ڈرائنگ کے مطابق، یعنی آپ کا فارم ورک اتنا اسٹرانگ ہو کہ جو بھی ہم ریکوائرڈ شیپ بنانا چاہ رہے ہیں فارم ورک کے ریموول کے بعد بھی وہ ہمارے پاس مینٹین رہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو ECI 318M 2011 کی جو ہے انہوں نے ریفرنس دی ہے، اور یہی چیز سائز Q001 سیکشن 3.2 میں بھی ڈسکس ہے۔ فارم اور پراپرلی بریسڈ، یہ جو فارم ورک کی ساری ڈیٹیل ہے ECI کی جتنے بھی ہم نے وہاں پہ کوڈ مینشن کیے تھے تو اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ فارم اینڈ دیئر سپورٹ شیل بی ڈیزائن سو ایز ناٹ ٹو ڈیمیج پریویسلی پلیسڈ اسٹرکچر، یعنی ایسے ہم نے فارم ورک کے جو سپورٹس ہے لگا دینے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اس کو ڈیمیج نہ کرے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس سائک Q1012۔ ہمارے پاس ایک اور سائک ہے جو ہم ریموول کے ٹائم پہ RFI کے ساتھ اٹیچ کریں گے، تو وہ ہے ہمارے پاس سائک Q1016۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ کاسٹ ان پلیس کنکریٹ فارم ورک اسٹرپنگ انسپیکشن کے لیے ہے۔ اس میں بھی ساری چیز ہیں لیکن یہاں پہ اس میں تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ یعنی A1 جو لکھا ہوا ہے unless otherwise specified in the project specification formwork and shoring shall be left in place to support the mass of concrete in beam, slabs and in place structure member until the specified concrete strength FDC is attained۔ یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے اور یہی بات سائز Q001 میں بھی ہم نے پہلے پڑھ لی تھی۔ ریموول کے حوالے سے یہ دیکھیں فارم ورک جب ہم ریموو کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں وال، کالم، سائڈ اینڈ بیمز یا گرڈر جو ہے 12 آورس کے بعد ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس اسٹرکچر ممبر ہیں اسی سائٹ کے اندر ہمارے پاس ان کے ڈیٹیل ریموول کے ڈیٹس لکھے ہوئے ہیں یا ڈیز لکھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی سائز Q001 کے ریفرنس کے مطابق ہیں۔ یہ دیکھیں جہاں پہ ڈیڈ لوڈ ہے، کتنا ڈیڈ لوڈ ہے، اگر وہ آ رہا ہے تو 21 ڈیز تک ہم فارم ورک جو ہے اس کو ریموو نہیں کر سکتے، تو یہ سارے ڈیٹیل فارم ورک کی ریموول کے حوالے سے، اور یہ ECI 347 ریفرنس اس کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ دو سائٹ ہم نے اپنے RFI کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، اس میں انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو رہ گئی ہوگی۔ ویڈیو میں ہم نے فارم ورک کے حوالے سے سارے ڈیٹیل شیئر کر دی ہیں۔ ہمارے پاس جو سعودی آرامکو انجینئرنگ سٹینڈرڈز تھے، ٹپیکل انسپیکشن پلان تھے، یا ہمارے پاس جو چیک لسٹیں تھیں ان کی ڈیٹیل، اور E12 کے ہمارے پاس ECI کے جو سٹینڈرڈ فارم ورک کے لیے یوز ہوتے ہیں ان پہ ہم نے ایک سمرائز کر کے ویڈیو بنا لی ہے۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو رہ گئی ہوگی، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے